کہتے ہیں کہ اصولی طور پر قرآن کا استدلال اور سائنس کا استدلال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تمام سائنسی نظریات معلوم سے نامعلوم کی دلیل پر قائم کی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی معلوم سے نامعلوم یا شہود سے غیب پر دلیل پر قائم ہے۔ قرآن کا استدلال بھی اتنا ہی سائنٹیفک ہے جتنا کہ سائنس کا، یا ابھی آنے والی سائنس میں فردر کوئی اس کے پیرامیٹر جو ہیں وہ چینج ہونے والے ہیں استدلال کے، جو فنڈامنٹلز ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں سائنس کے، کہ وہ چینج ہو جائیں گے تو کیا یہ سیم ہو جائے گا یا پھر بھی اس میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ دیکھیے، انسان کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی کوئی نیا انسان اگر بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ انسان کے حدود بالکل متعین ہیں۔ یعنی میرے پاس حواس ہیں، باطنی حواس بھی ہیں، ظاہری حواس بھی ہیں، ان کی ایک حد ہے، اس حد کو سائنس بڑھاتی ہے، یعنی وہ نئے حواس نہیں تخلیق کر پاتی، یہ ممکن ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ انسان ہے جس نے خوردبین کے سامنے بیٹھنا ہے، انسان ہے جس نے دوربین کے سامنے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کے پاس جو حواس ہیں ان کے حدود کو آپ جتنا چاہے بڑھا لیں آلات کے ذریعے سے۔ اب ہم نے اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن بنیادی مقدمہ جب اٹھے گا استدلال یا ریزننگ کا، وہ حواس سے اٹھے گا، اس کے علاوہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور عقل کے لیے دو ہی راستے ہیں، وہ بعض چیزوں کا لزوم پیدا کر دیتی ہے، بعض چیزوں کا امکان پیدا کر دیتی ہے۔ لزوم کو ماننا ناگزیر ہوتا ہے، امکان کے لیے تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے نہیں انسان کے پاس، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی بدل لے۔ تو اگر وہ بدل گیا تو یہ دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں بندھی ہوئی بکری کس طرح استدلال کرتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انسانوں کے لیے تو یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔